جب پوری دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی اور سوائے اس اکیلے خدا کے کوئی باقی نہ رہے گا، تو 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کرے گا، دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی ہر چیز دوبارہ زندہ ہو جائے گی، تمام مردے قبروں سے نکل پڑیں گے اور تمام جاندار برساتی پتنگوں کی طرح پھیل جائیں گے، اور پھر سب کو حشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے گا۔ نامہ اعمال ہر ایک کے ہاتھوں میں ہوگا۔ میدان حشر ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگی۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کے کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی۔ جب زمین تانبے کی اور سورج نہایت ہی تیزی پر 1 میل کے فاصلے پر اس طرف کو منہ کیے ہوگا، تو اس روز کی حالت پریشانی اور گھبراہٹ کا کیا پوچھنا۔ گرمی کی شدت سے بھیجے کھولتے ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹے ہو جائیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائے گا۔ پھر ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے۔ کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، زندگی بھر کا دیا دھرا سامنے ہوگا اور حساب کتاب لینے والا اللہ واحد ہوگا۔ حشر کا دن جو کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، آدھے کے قریب گزر جائے گا، تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے نجات دلائے۔ پھر سب مل کر پہلے حضرت آدم اور پھر دوسرے انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن کہیں بات کی سنوائی نہ ہوگی۔ سب یہی فرما دیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جائیں گے۔ لوگ روتے چلاتے دعائیں دیتے یہاں آ کر اپنا مطلب عرض کریں گے۔ شفاعت کی درخواست سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، ہاں میں اس کام کے لیے ہوں، میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں تمہاری دستگیری فرماؤں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ اس وقت آپ گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے اور لا تعداد گنہگاروں کو نجات دلائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور پھر شفاعت کا سلسلہ بڑھے گا۔ اولیاء کرام، علماء اسلام، پیران اعظام اور دوسرے دیندار اسلام شفاعت کریں گے، اور بے شمار مسلمان ان کی شفاعت سے نجات پا کر جنت میں جائیں گے۔ حشر کا دن اور جو 50,000 سال کا ہوگا اور جس کی مصیبتیں بے شمار ہوں گی، انبیاء اور خدا کے دوسرے خاص بندوں کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے کے برابر دن طے ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ان ساری آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت میں رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ موذی جانور یعنی تکلیف دینے والے جانور دوزخ میں کافروں کو عذاب دینے کے لیے بھیج دیے جائیں گے، مگر وہاں ان جانوروں کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور باقی سارے حیوانات مٹی کر دیے جائیں گے، یعنی مٹی میں مل جائیں گے، اور جن جنت کے پاس مکانوں میں رہیں گے اور جنت میں آیا جایا کریں گے، اور اس طرح کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی شروعات ہو جائے گی۔